جکڑ بندیاں اور صعوبتوں اور مشقتوں کے حالات آئیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید اتنی مضبوط اور مستحکم ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی اپنے دین و ایمان اور عقیدہ اور توحید و سنت سے کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اپنی امت کو کس قدر یہی چیز جب ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے گا، ایمان پیوست ہو جائے گا، توحید کی حقیقت اور اس کی روح کو سمجھ کر کے ہم اور ہماری نسلیں زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شاہراہ نجات، شاہراہ توحید، شاہراہ اسلام، شاہراہ دین اور ایمان اور صحیح عقیدے سے منحرف اور اس سے بھٹکانے میں کوئی چیز ہمارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ کب ہوگا؟ جب ایمان، جب عقیدہ، جب توحید ہمارے اور ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ میں یکدم راسخ اور پیوست ہو جائے گا، اپنی جڑیں گہری اور مضبوط کر لے گا۔ اب دیکھو ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان گئے، کہا کہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا کہ یہ محمد کے جو حواری ہیں، محمد کے جو ساتھی ہیں، یہ جب ایمان لے آتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو کہا کہ کیا یہ پھر ایمان سے مرتد ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت ابو سفیان نے میں نے نہیں دیکھا، اکا دکا واقعات آئے اور وہ پھر ایک دو صحابی کے بارے میں آتا ہے، پھر وہ واپس آ گئے۔ رسول گرامی کے زمانے میں اس طرح کے واقعات کا میں نے نہیں دیکھا۔ ابو سفیان نے گواہی دی۔ ہرقل نے کہا کذالک الایمان، ہرقل نے کہا کذالک الایمان، اذا خالطہ بشاشتہ القلوب، کہا کہ جب ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو پھر وہ آدمی ایمان سے برگشتہ اور مرتد نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ایمان کے بعد کفر کے راستے پر نہیں جائے گا، توحید کے بعد شرک کے راستے پر نہیں جائے گا، سنت کی شاہراہ کے بعد بدعتوں کی پگڈنڈیوں پر نہیں جائے گا، اور ہدایت کے بعد ضلالت و گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ کہ یہ ایمان کی اصل لذت ہوتی ہے۔ ہم محسوس کریں اپنی زندگیوں میں کہ کیا آیا وہ ایمان، آیا وہ عقیدہ، آیا وہ چیز ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، بڑے بڑے ہمارے انبیاء کرام گزر گئے اور اس طرح کی ایمان کی حفاظت کی داستانیں پوری ایک روشن تاریخ ہے۔ قرآن مقدس نے ذکر کیا، کہا جب دلوں میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں، ساری لالچیں، ساری خواہشات، ساری قوتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں۔ آج اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج جو ارتداد ہے، آج جو انحراف ہے، آج جو الحاد ہے، آج جو بے دینی ہے، آج جو بے راہ روی ہے، آج جو سنتوں کے مقابلوں میں بدعتوں کا بول بالا ہے، آج ہماری توحید کے مقابلے میں شرک کا دلدل ہماری زندگیوں میں ہے۔ ایمان کے بجائے ہم کفر کے راستوں پر اپنے دین کا، ایمان کا مسلمان سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب توحید کی عظمت، توحید کی روح اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں فرعون تھا، بڑے موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لے کر کے آئے عصا کا، تو جادو کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کہا کہ فرعون نے بین الاقوامی جادوگروں کو، میں اشارے کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا، کہا اب جب توحید کی حقیقت اور ایمان کی لذت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو آدمی کس طرح بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بین الاقوامی انٹرنیشنل جادوگروں کو بلایا، کہا موسیٰ کو ہرانا، یہ جو معجزہ دکھا رہا ہے سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ فرعون نے بلایا، جب اس نے بلایا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم موسیٰ کو ہرا لے گئے تو کیا ملے گا ہم کو؟ کہا ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا دربار کے قریب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، پوری طاقت لگا کے
کہتے قدر جوہر دانت جوہری، سونار سونے کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ربانی معجزہ تھا، رحمانی معجزہ تھا، اور وہ جادوگر ایک فن کے ماہر لوگ تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ موسیٰ جو لے کر کے آئے ہیں، یہ جادو جو ان کا ہے، یہ ان کا فن نہیں ہے، یہ کرتب نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ دراصل ان کو محسوس ہو گیا، یقین ہو گیا، کہا کہ انہوں نے یہ تو اللہ کی طرف سے اس طرح کا جادو نہیں ہو سکتا، ہم لوگ اتنے ماہر اور انٹرنیشنل جادوگر ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کیا کہتے؟ کہا فرعون حیران شدر گھبرا گیا، کیا کریں؟ لایا تھا ہم نے انہیں موسیٰ کو سیر کرنے کے لیے، موسیٰ کو ہرانے کے لیے، یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے، گھبرا گیا، کہا جانتے ہو سولی پر چڑھا دوں گا، ایک پاؤں کاٹوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، الٹے لٹکاؤں گا، ابھی سمجھ میں آ جاؤ۔ کہا اے فرعون فقضی انت ما قاص، جو کرنا ہے تو کر لے۔ اب ہم موسیٰ اور ہارون کا کلمہ اور اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھنے لگے، اللہ کی توحید ہماری روح میں، ہمارے دلوں میں پیوست کر گئی۔ اب تیری طاقت، قوت، تیری عظمت اور تیری شان و شوکت اور تیری بادشاہت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہی بین الاقوامی جادوگر ہم اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیا طاقت تھی، کیا پاور آیا؟ کچھ دیر پہلے اسی فرعون کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ انعام کیا ملے گا، اکرام کیا ملے گا، ہمیں آپ کیا دیں گے؟ لیکن جب توحید کی لذت محسوس کری، ایمان کی حلاوت اور چاشنی دلوں میں پیوست ہو گئی، تو کہا یہی ایمان کی حلاوت ہے، یہی توحید کی لذت ہے۔ جب یہ پیوست ہو جائے دلوں کی گہرائیوں میں تو پھر ایمان کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی تھے، ہجرت کے موقع پر ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے، کہا جانے لگے متاع ایمان، متاع ایمان اور دین اسلام اور اللہ کی توحید سے عظیم ترین قیمتی شے ایک مومن کی زندگی میں میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کا ہر سرمایہ قربان کر دے، لیکن وہ اپنے متاع ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہی اس کی سوچ ہونی چاہیے، یہی ایک مومن کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے عظیم ترین سرمایہ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے اور اللہ کی توحید ہے۔ صہیب رومی جب نکلنے لگے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے، بہت ٹارچر کیا مشرکین نے، بڑی پریشانیوں میں ڈالا، ہر طرح کو آزمایا، ان کے ساتھ مسائل پریشانیاں پیدا کی۔ کہ بھئی ہمیں کیوں اتنا ستا رہے ہو، جانے دو، میں مدینہ ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہر طرح سے ستاتے رہے، کہا اچھا آخری چاہت کیا ہے تم لوگ، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ لے کر کے گئے حضرت صہیب رومی نے جو خزانہ، جو مال و دولت، جو پونجی دنیا کی زندگی کی تھی ان کی، درہم و دینار اور سونے چاندی کی شکل میں لے جا کر کے وہ چیز انہیں ان کے دکھا دی اور ان مشرکین کے حوالے کر دیا، کہا لو مجھے تو جانے دو میرے ایمان کے ساتھ، مجھے ذاتی طور پر ہجرت کرنے دو، ہماری توحید اور ہمارے ایمان اور دین اسلام کی سلامتی کے ساتھ بقیہ جو تمہیں لینا ہے لے لو، جو کرنا ہے کر لو۔ جب مدینہ پہنچے، صہیب رومی مالدار آدمی تھے، کہا کوئی چیز نہیں ان کے پاس، کوئی چیز، ہاں ایک دم غربت اور مسکینی کے عالم میں رسول اکرم نے کہا سناؤ صہیب ہجرت کا قصہ اور ہجرت کی کہانی اور ہجرت کی روایت بتاؤ مجھے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آیا۔ کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے حالات آئے، مشرکین مکہ نے ہمارا سب کچھ مال و منال ہم سے چھین لیا، ساری زندگی کی پونجی سے ہمیں محروم کر دیا، لیکن میں نے اپنے ایمان اور اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا رب حل بئی، رب حل بئی، رب حل بئی، اے صہیب یہ تم نے بہت عظیم کام کیا ہے اور بہت عظیم تجارت اور بہت عظیم سرمایہ لے کر کے تم آئے ہو، بڑی بہترین تجارت ہے، تم سب کچھ گوا کر کے آئے لیکن تم نے اپنے متاع ایمان کو نہیں گوایا۔
تم نے اپنے متاعی ایمان کو نہیں گوایا. کہا کہ یہ صحابہ کرام تھے، ایمان کی عظمت کو میرے بھائیوں سمجھتے تھے، میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں. اب بتائیں کہ جب انسان کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ اور یہ ایمان ہم بچاتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے دین کی سلامتی اور توحید کی سلامتی کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کفر پر مرے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ فکر ہونی چاہیے ایک مومن کی. اگر ہم ایمان سے ہٹ کر کے ارتداد کے کفر کے راستے پر گئے تو اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ آدمی اگر ایمان کے بعد کفر کے راستے پر چلا جائے، مرتد ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب القتل ہے، اس کی جان حلال ہو جاتی ہے. اتنا سنگین جرم ہے اسلام کے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر جاتا ہے، ہاں اس کے سارے اعمال اکارت اور برباد، اور اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی حیثیت نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا. ہم عبادت کیوں کریں؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی عظیم ترین جنت پانے کے لیے. ہم توحید کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کے بغیر ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. اسی لیے ہمارے صحابہ نے اور اسلاف امت نے اور دوسرے لوگوں نے سمجھا. میری مائیں اور بہنیں، ان کے لیے میں ذکر کر دوں قرآن کریم کے حوالے سے کہ فرعون کی بیوی تھی. آج مسلمانوں کی بیٹیاں عیش و آرام کی زندگی جینے کے لیے کفار کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. لائف اسٹائل بہترین ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، شاہانہ اسٹائل کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکے. ان کی زندگیوں میں یہ دنیا کی حقیقت ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اس لیے ایمان کی عظمت اور ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں نہیں ہے. فرعون کی بیوی کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ شاہانہ طرز زندگی، بادشاہانہ لائف اسٹائل، عیش و عشرت کے سارے وسائل زندگی، آرام اور چین کا سارا، سکون کا سارا، ہاں سب کچھ انتظام. باوجود اس کے اس نے فرعون کے دربار اور شاہی محل کو ٹھکرا کر کے اللہ کی جنت کو ترجیح دی. ٹارگٹ الگ تھا، ہدف الگ تھا، مقصد زندگی بڑا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا. اس کی زندگی میں اس کے سامنے اللہ کی جنت تھی. فرعون کا شاہی محل کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، میری مائیں اور بہنیں سنیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے ایک خاتون کی مثال بیان فرمائی ہے جو فرعون کی بیوی ہے. دنیا کا سارا عیش و آرام اس کی نگاہ کے سامنے ہے اور شاہانہ طرز زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس نے ٹھکرا دیا اس شاہی طرز زندگی کو، اس شاہانہ محل کو، اس فرعونی دربار کو، اور اس نے کہا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب مجھے یہ شاہی محل نہیں چاہیے، مجھے تیری جنت چاہیے. میں فرعون کے کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے تیرے ایمان، تیرے دین اور تیری توحید پر مروں گی. اور اسی پر خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مثالی خاتون ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں، دنیا کے چین و سکون کے لیے نہیں. ہاں اس نے اپنے دین و ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے ٹھکرایا اور کہا کہ میرا ٹارگٹ، میرا مقصد زندگی اور میری زندگی کا سارا سب کچھ حسب حاصل اللہ کی جنت ہے. اللہ تو مجھے اپنی جنت دے دے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے ایمان کی حفاظت فرما. فرعون سے اور اس کے کردار سے اور اس کی ظالم قوم سے، اس کے ظالم لشکروں سے تو ہماری حفاظت فرما. یہ دعا فرمائی. میری بیٹیاں، میری مائیں اور بہنیں، اس ایمان کی قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایمان کی عظمت کو محسوس کریں. عبداللہ ابن ہمارے اللہ کے رسول نے کہا نا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. کیا آج ہم ایمان کا سودا نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنا دین نہیں بیچ رہے ہیں؟ غور کریں. کیا ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہماری مائیں اور بہنیں
बाबाओं और आमिलों और जादूगरों के पास अपने तौहीद का सौदा नहीं करने। अता इब्न रबा कहते हैं खातून आई, क्या ईमान था, क्या टारगेट था उनका, तौहीद बची रहे, तौहीद मुतासिर ना हो। खातून आई और अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, जब मुझे मिर्गी आती है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। मेरी माएँ सुने, मेरी बहनें सुने। अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए। कहा कैसी दुआ करनी? कहा बीमारी से मुझे नजात मिल जाए।